السلام علیکم، میں مقبول خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمتوں والے اعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم پر کوئی مصیبت یا آزمائش آ جائے تو وہ اس آیت کریمہ کو پڑھے تو انشاءاللہ اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ اور جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور وہ ہے ذوالنون کی دعا، یعنی یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب اس آیت کے شان نزول کی مختصر تفسیر سماعت فرمائیے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو کافی عرصے ایمان کی دعوت دیتے رہے، لیکن قوم آپ کی تکذیب کرتی رہی اور کفر پر اڑی رہی۔ ایک مدت کے بعد آپ علیہ السلام مایوس ہو گئے تو اپنی قوم کو اللہ کے عذاب کی وعید سنا کر اللہ کی اجازت لیے بغیر وہاں سے نکل گئے۔ اپنی جلد بازی اور نافرمانی کی وجہ سے سمندر میں پھر مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے۔ ان کی اس بات سے اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام ان الفاظ سے ہمیں نہ پکارتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے۔ یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی۔ انسان اگر مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے تو اس کا ایک ایک لمحہ قیامت ہوتا ہے۔ تو اس وقت ان اندھیریوں میں یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یعنی میں نے ہی اپنے نفس پر ظلم کیا جس کے نتیجے میں مجھے یہ سزا مل رہی ہے، لہٰذا میری نافرمانیوں کو معاف کر دیجئے اور مجھے اس تکلیف سے نجات دے دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے کو غلطی پر ماں مار رہی ہے، بچہ رو بھی رہا ہے اور ماں سے ہی لپٹ رہا ہے، تو بندے کی حالت ایسی ہی ہونی چاہیے کہ روئے بھی اور اللہ کی طرف ہی رجوع کرے، شرک میں ہرگز نہ پڑے اور اللہ سے رو رو کر فریاد کرے۔ انشاءاللہ تعالی مشکلیں آسان ہوں گی اور مراد پوری ہوگی۔ دوسرا سبق یہ کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو آپ نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، پورا دن گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، نہیں نکالا، لیکن آپ مایوس نہیں ہوئے، مسلسل اپنے رب کو پکارتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور تیسرا دن جب گزرا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالنے کا سامان پیدا فرما دیا۔ تصور کیجئے کہ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارنا قیامت سے کم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ کیا سبق ملا؟ کہ جب کسی حاجت کے لیے دعا مانگو تو جلدی نہ کرو، مانگتے رہو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اگر میرے لیے مفید ہوگی تو میرا پروردگار ضرور مجھے عطا فرمائے گا، لیکن دعا کب قبول ہوگی اسے اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑ دو۔ اس آیت کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات دیا کریں گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ جو ہم نے نجات بخشی یہ صرف یونس علیہ السلام تک محدود نہیں ہے۔ اے مومنو، جب تم یہ دعا مجھ سے مانگو گے اور میرے سامنے اپنے گناہوں غلطیوں کا اقرار کرو گے تو ہم مومنوں کو بھی اسی طرح نجات دیا کریں گے۔ اب آیت کریمہ کو پڑھنے کا طریقہ معلوم کرتے ہیں۔ قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں بڑی نشانیاں ہیں،
ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ اور فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مصیبت میں ہو یا آسانی میں، ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس آیت کو زبان سے اور دل میں پڑھتے رہیے۔ انشاءاللہ مصیبتیں دور ہوں گی، گناہ معاف ہوں گے اور زندگی میں آسانیاں ہوں گی، خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اسے آزاد ورد کہتے ہیں۔ اس میں وضو کی پابندی نہیں ہوتی، بس زبان پاک ہونا چاہیے۔ آیت کریمہ کو بیماری کی حالت میں پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور وہ آیت کریمہ کی ایک تسبیح روزانہ پڑھے تو اس کو بیماری سے جلد شفا نصیب ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اس آیت کے ورد سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور اگر اسی بیماری کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو آخرت میں بہت اونچا مقام دیا جائے گا۔ آیت کریمہ کو روزانہ ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ کسی بھی نماز کے بعد آیت کریمہ پڑھنے کا وقت مقرر کر لیں اور اس عمل کو باوضو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 101 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی اور جو بھی مسئلہ ہوگا حل ہوگا، زندگی میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ بندہ اللہ کو مختار کل تسلیم کرتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت سے نجات دے سکے، عاجز اور بے بس ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہوں غلطیوں کا اقرار کرتا ہے، تو یقیناً اس کی دعائیں اور وظیفے بارگاہ الہی میں قبول اور مقبول ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے بلکہ بہترین استغفار بھی ہے۔ اس سے تنگی دور ہوتی ہے اور دنیا و آخرت کی بہتری نصیب ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ یہ اسباب کی دنیا ہے، یعنی جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی اپنی جانب سے جو بھی کوشش آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریے، اور ساتھ ہی اس تسبیح کا ورد بھی کرتے رہیے۔ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے ہی مزید ایمان افروز مضامین کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک و شیئر کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ۔